یہاں ایک مسئلہ واضح کر دوں، کئی لوگ ان الفاظ سے کہ رسول تمہارے اوپر گواہی دے گا یہ استدلال کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں، کیونکہ آپ نے پوری امت کے بارے میں گواہی دینی ہے۔ تو پوری امت کے بارے میں گواہی تبھی دے سکتے ہیں جب آپ کو عالم الغیب مانا جائے، پوری امت کے بارے میں گواہی تبھی دے سکتے ہیں جب آپ کو حاضر و ناظر مانا جائے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، حاضر و ناظر نہیں ہیں، تو پھر فوت ہونے کے بعد، آپ کے فوت ہونے کے بعد آپ کی امت کے جو لوگ آئیں گے ان کے بارے میں کیسے گواہی دیں گے؟ تو اس لیے ان الفاظ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ آپ عالم الغیب ہیں اور حاضر و ناظر ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ استدلال درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں صاف صاف کہہ دیا ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ سورہ نمل ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے، نہ زمین والوں میں کوئی، نہ آسمان والوں میں کوئی۔ تو اللہ کا فرمان بالکل واضح ہے، اس واضح فرمان کی موجودگی میں ایسا کمزور استدلال مانا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہیں کیونکہ آپ نے پوری امت کے بارے میں گواہی دینی ہے، تو پھر آپ اس جملے پہ غور کریں جو اس سے پہلے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ امت محمدیہ تمام لوگوں کے بارے میں گواہی دے گی، تو کیا امت محمدیہ کا ہر فرد عالم الغیب ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی امت کے بارے میں گواہی دے گا، نوح علیہ السلام کی امت کے بارے میں گواہی دے گا، ابراہیم علیہ السلام کی امت کے بارے میں گواہی دے گا؟ تو یہ گواہی اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ گواہی دینے والے عالم الغیب ہیں یا حاضر و ناظر ہیں، بلکہ یہ گواہی اس علم کی بنیاد پہ ہے جو اللہ نے قرآن میں پرانی امتوں کے بارے میں دیا ہے۔ اللہ نے پرانی امتوں کے بارے میں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام اقوام تک پہنچا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر امت کی طرف کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے، کوئی نہ کوئی نذیر بھیجا ہے، ڈرانے والا بھیجا ہے، وارننگ دینے والا بھیجا ہے۔ تو صحیح موقع پر کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں اور پوری امت میں سب سے بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں، اور اللہ نے کئی غیبی خبریں آپ کو دی تھیں، لیکن آپ عالم الغیب نہیں ہیں، کیونکہ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جس سے کوئی بھی خبر، کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہ ہو، اور وہ ایک اللہ رب العزت ہیں۔